السلام علیکم۔ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے۔ ایک ایسا بندہ جس نے یونیورسٹی سے ڈگری لے رکھی ہے اور ایک ایسا بندہ جس کی ایجوکیشن زیادہ نہیں ہے لیکن وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے، تو ان دونوں میں سے کون سا آدمی زیادہ ذہین ہے؟ اب شاید ایک نارمل آدمی یہی جواب دے کہ جس بندے نے یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے وہ زیادہ ذہین ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عمومی تاثر یہی ہے کہ جس بندے کی ایجوکیشن زیادہ ہے وہ زیادہ ذہین ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو ایسے موجد ملیں گے جن کی ایجوکیشن زیادہ نہیں تھی، بلکہ ان میں سے اکثر تو سکول یا کالج سے نکالے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ ایک انٹیلیجنٹ آدمی نہیں ہیں تو یہ ویڈیو کو غور سے دیکھیے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید آپ کی رائے بدل جائے۔ کچھ محسوس علامات اور نشانیاں ایسی ہیں جو صرف انٹیلیجنٹ لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور یہ عادتیں باقاعدہ سائنٹیفک ریسرچ کا نتیجہ ہیں جنہیں فائنل کرنے کے لیے برسوں تک لوگوں کو زیر مطالعہ رکھا گیا ہے۔ یہاں ہم 12 ایسی عادتیں اور خوبیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ آپ اپنا موازنہ ان عادتوں سے کرتے جائیے۔ اگر آپ میں 6 یا اس سے زیادہ عادتیں ہوئیں تو آپ یقیناً اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ آدمی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 12، آپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں۔ ناروے میں کی جانے والی ایک اسٹڈی جس میں ٹوٹل 2,50,000 لوگوں کی آئی کیو لیول کی پیمائش کی گئی، اس سے بعد یہ بات سامنے آئی کہ سب سے بڑے بھائی بہن کا آئی کیو لیول چھوٹے بہن بھائیوں سے زیادہ تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کو عموماً والدین کی طرف سے زیادہ توجہ ملتی ہے۔ پہلے بچے کی دفعہ والدین زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ کھیلتے ہیں اور اس سے زیادہ کھلونے لا کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر بڑے بھائیوں یا بہنوں کی ذہنی نشو و نما میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جب ان کی چھوٹی بہن یا بھائی پیدا ہوتا ہے تو عموماً بڑے بچے کو کسی حد تک ان کا ٹیچر بنا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو الف بے پے اے بی سی سکھانا بھی بڑے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے میں بڑے بہن بھائی بہت سی ایسی باتیں خود سے بناتے ہیں، بہت سی چیزیں سوچتے ہیں، بہت سی چیزیں چھوٹوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جن کی اصل میں انہیں خود بھی سمجھ نہیں ہوتی۔ یہ سارے کام بڑے بچوں کی ذہانت اور کریٹیوٹی میں اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 11، آپ دیر سے سوتے ہیں اور سونے سے پہلے خوب سوچتے ہیں۔ یونیورسٹی آف میڈرڈ میں حال ہی میں کی گئی ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ دیر سے سوتے ہیں عموماً وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ریسرچ میں 1,000 لوگوں کے سلیپنگ پیٹرن پہ تحقیق کی گئی تھی، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ دیر سے سونے والے لوگوں کا آئی کیو لیول جلدی سونے والے لوگوں سے زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جلدی سونے والے لوگوں کا دماغ عموماً ایک پیٹرن پر چلتا ہے، وہ زیادہ متحرک نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ بھی بتایا گیا کہ انٹیلیجنٹ لوگ سونے سے پہلے سوچوں میں کھو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر منتظر خیالی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 10، آپ عام باتوں میں یہ کہیں کہ وہ چیزیں زیادہ اہم نہیں ہوتی، ان کے بارے میں اکثر بھول جاتے ہیں۔ جیسے کوئی چیز جیسے پینسل یا ریموٹ وغیرہ ادھر ادھر رکھ کر یاد نہیں رہتا۔ عموماً چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جانے والوں کو بدھو اور بیوقوف سمجھا جاتا ہے، لیکن تحقیق کہتی ہے کہ ذہین لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں اور بہت سے خیالات چل رہے ہوتے ہیں جن کے جھنجھٹ اور خیالوں سے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ ذہین لوگ کا دماغ آٹومیٹیکلی عام چیزوں کے حالات ایک سائیڈ پر کر کے دوسرے خیالات کے لیے جگہ بنا لیتا ہے، ان خیالات میں کھو جاتا ہے اور عام باتوں پر اتنی توجہ نہیں دیتا۔ نمبر 9، ذہین لوگ اکثر سست ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ذہین لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جائے تو ان کا دماغ تیزی سے ایک نہیں بلکہ اکثر کے متبادل حل سوچ لیتا ہے۔ ذہین لوگوں کے دماغ میں کئی آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور اگر وہ اپنے ایک آئیڈیا پر عمل کرنے کا سوچتے ہیں تو عموماً 2-4 اور آئیڈیاز بھی ان کے دماغ میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید سوچنے لگتے ہیں۔ اور یہی باتیں ایک ریسرچ میں بھی سامنے آئی ہیں کہ ذہین لوگ زیادہ تر اپنے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں۔
اور عام لوگوں کے مقابلے میں کم ایکٹیو ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے اگر فارغ ہیں تو بور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس سوچنے کا وقت بہت کم ہوتا ہے، لہذا فزیکل ایکٹیویٹی میں ان کا ٹائم اچھا گزرتا ہے۔ نمبر 8، ذہین لوگ عموماً زیادہ دوست نہیں بنا پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپکس انٹیلیجنٹ لوگوں کو پسند ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ عموماً اپنے جیسے ذہین لوگوں کی صحبت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ عام و غیر ذہین لوگوں سے بات کر کے بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، ذہین لوگ سوشل انزائٹی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ پروفیشن میں بھی ان کی دلچسپی بہت کم ہوتی ہے۔ عام لوگ جو اگر کہیں بھی جائیں تو عموماً وہ بن ٹھن کے جاتے ہیں، لیکن ذہین لوگ نہ صرف فیشن بہت کام کرتے ہیں بلکہ اکثر محفلوں میں، شادی کی تقریبات اور دوسری رش والی جگہوں پر جانے سے بھی بچتے ہیں اور اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذہین لوگ عموماً لاجیکل باتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ باتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد ہو، اور باہر نکلنا اور ہر بندے سے بول چال رکھنا یا کسی بھی بندے سے کسی بھی طرح کی بات شروع کر لینا انہیں ان لاجیکل لگتا ہے اور فضول لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہین لوگ دوسرے لوگوں کے رویے اور ان کے اندرونی مقاصد کو زیادہ اچھی طرح بھانپ لیتے ہیں۔ وہ اس چیز کا اندازہ بہت جلدی کر لیتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ لوگوں کی خود غرضی اور مقصد پرستی سمجھنے میں انہیں دیر نہیں لگتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر بندے سے ملنے یا ہر محفل میں جانے سے اعتراض کرتے ہیں۔ اگر کہیں جانا پڑ جائے تو اکثر انزائٹی اور الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سگریٹ نہ پینا صحت کے لیے اچھا ہے اور سگریٹ نوشی سے دور رہنا ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے وہ سگریٹ نوش لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مارک وائزر توشیبا میڈیکل سینٹر کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک اسٹڈی میں بتایا ہے کہ سگریٹ نوشی اور ذہانت کا آپس میں گہرا لنک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جتنے زیادہ کوئی اسموکنگ کرتا ہے اس کا آئی کیو لیول اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ ایک اسٹڈی کے بعد نکالا گیا جس میں ٹوٹل 20,000 نوجوان شامل تھے۔ اسٹڈی میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ لوگ جو اسموکنگ نہیں کرتے ان کا آئی کیو لیول اسموکنگ کرنے والے افراد سے 7 پوائنٹ زیادہ تھا، اور وہ لوگ جو روزانہ ایک ڈبی سے زیادہ سگریٹ پی جاتے ہیں ان کے مقابلے میں 11 پوائنٹ زیادہ تھا۔ نمبر 5، ذہین لوگ اکثر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ خود کلامی اپنے آپ سے باتیں کرنے کو عموماً سے نفسیاتی اعضاء سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن نئی تحقیق کہتی ہے کہ یہ نقطہ نظر غلط ہے۔ یوکے میں واقع بینگور یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق اپنے آپ سے باتیں کرنے والے لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے آپ سے باتیں کرنا فائدہ مند بھی ہے۔ اپنے آپ سے باتیں کرنے سے سٹریس بھی کم ہوتا ہے، اور عموماً کھیل سے وابستہ لوگ اس ٹیکنیک سے فائدہ لیتے ہیں۔ اگر آپ ٹینس دیکھتے ہیں تو اکثر سرینا ولیمز اور ماریا شراپووا کو ٹینس کورٹ میں اپنے آپ سے باتیں کرتے دیکھا ہوگا۔ اصل میں اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے تجربے میں کیا گیا جس میں 62 لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کمرے میں بھیجا گیا جہاں انہوں نے دیا گیا مسئلہ حل کرنا تھا، اور ان کی حرکات اور طریقہ کار کا مطالعہ کیمرے کے ذریعے کیا گیا۔ جو لوگ پریشانی دباؤ کی حالت میں اپنے آپ سے باتیں کرتے رہے اور مسئلے کے بارے میں وقتاً فوقتاً اپنے آپ سے ہی کچھ نہ کچھ بولتے رہے، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مسئلہ حل کرنے میں زیادہ کامیاب رہے اور کام پہ ان کی توجہ بھی زیادہ رہی۔ تحقیق میں یہ بات کہا گیا ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں کسی نفسیاتی بیماری کا شکار بھی نہ ہوں۔ نمبر 4، ذہین لوگ اتنی جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اش کر اٹھتے ہیں، جیسے کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہو، یا کوئی چھوٹا سا یا معمولی سا آئیڈیا بھی بہت اہم اور کمال کا لگتا ہے، لیکن ذہین لوگوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ذہین لوگوں میں معیار عموماً عام لوگوں سے اونچا ہوتا ہے۔ وہ باتیں جو عام لوگوں کو بڑی اہم اور بڑی ہائی کوالٹی کی لگتی ہیں، ذہین لوگوں کے لیے وہ باتیں عام ہوتی ہیں، اور ایسا ان کے وسیع نالج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن باتوں سے عام لوگ عموماً بہت جلدی امپریس ہو جاتے ہیں، ذہین لوگ انہیں پہلے سے ہی جانتے ہوتے ہیں۔
یا پھر اپنے وسیع اور اونچے خیالات اور معیار کے حساب سے وہ باتیں بھی انہیں عام ہی لگتی ہیں۔ نمبر 3، ذہین لوگ بچپن میں معصوم اور کم چلاک ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے اور اکثر خیالی دوست بناتے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ انہیں سوچنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے بچوں سے کھیلنے کا شوق کم۔ اکثر اپنی معصومیت اور سیدھی سادی طبیعت کی وجہ سے دوسرے بچوں کی زیادتی کا شکار بھی ہوتے ہیں، یا بعض اوقات دوسرے بچے ان سے جیلس ہو کے بھی انہیں زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کو اپنی بات سمجھاتے ہوئے اور ان کو اپنا ہم خیال بناتے ہوئے آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ایموشن کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح انفلوئنس کرنا ہے اور کس طرح ان کے سامنے اپنے ایموشن اور دل کی بات کو اتھینٹک طریقے سے بیان کرنا ہے۔ جیسے اکثر کوئی بندہ آپ سے کوئی کام کہتا ہے اور آپ اس کا کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے انکار کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، یا آپ کو سمجھ نہیں کہ کون سا بہانہ لگانا ہے، کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں آپ کو اگلے بندے کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ لیکن ایک ذہین انسان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح انفلوئنس کرنا ہے، سب سے بڑھ کر موقع کی تناسبت کو دیکھ کر بات کرنی ہے۔ نمبر 1، خیالی پلاؤ پکانے کو اچھی عادت نہیں سمجھا جاتا، لیکن امریکہ میں 6000 لوگوں پر کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ جارجیا کالج آف ٹیکنالوجی کی ایک ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا کریٹیوٹی اور قیمتی ذہن کے لوگوں کی علامت ہے۔ تحقیق کے دوران زیر مطالعہ لوگوں کو مختلف قسم کے ذہنی آزمائشوں کے ٹیسٹ دیے گئے اور وہ لوگ جن میں یہ عادت پائی جاتی تھی وہ لوگ ذہنی اور تخلیقی آزمائشوں کے ٹیسٹ میں زیادہ سکور کرتے رہے۔ اس تحقیق میں شامل لوگوں کی جماعت کو سکین بھی کیا گیا اور نتیجہ یہ نکالا گیا کہ خیالی پلاؤ پکانے والے لوگ اپنی ذہنی توانائی اور زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کر پاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ بتائی گئی کہ زیادہ سوچنے رہنے سے، ذہن میں پلاننگ بناتے رہنے سے یا کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے رہنے سے دماغ کے وہ حصے زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں جو عام طور پر زیادہ افیکٹو طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں دماغ کے وہ حصے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جن کا تعلق مسائل حل کرنے کی ایبلٹی سے ہوتا ہے۔ عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود ذہن لوگوں کے پاس اچھی گفتگو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اور سوچنے کے لیے بہت کم ہوتا ہے، جبکہ انٹیلیجنٹ لوگوں کے پاس بولنے کو بہت کچھ۔ آئنسٹائن نے ایک دفعہ سوچنے کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے صرف 1 گھنٹے کے اندر ساری دنیا کو تباہی سے بچانا پڑ جائے تو میں یقیناً 55 منٹ کے لیے بیٹھ کر سوچوں گا اور باقی کے 5 منٹ میں کوئی عمل کروں گا۔ دوستو یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ امید ہے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سرخ بٹن کو کلک کریں اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو آل کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔